علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھٹے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ نساء کی آخری 29 آیات۔ نمبر 2 سورہ مائدہ کی ابتدائی 82 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ نساء کی آخری 29 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت، بھائی بہنوں کی میراث۔ نمبر 1 یہود کی مذمت۔ ان کے متعدد جرم مذکور ہیں، من جملہ ان کے ایک بڑا جرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 2 نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو کا شکار ہوئے کہ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ تثلیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تینوں کو معبود سمجھنا۔ نمبر 3 بھائی بہنوں کی میراث۔ اگر کسی میت کا نہ باپ ہو نہ اولاد تو اس کے سگے اور باپ شریک بھائی بہنوں میں ترکے کا مال تقسیم ہونے کی 4 صورتیں اس صورت کی سب سے آخری آیت میں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 اگر میت کا صرف بھائی ہو تو وہ پورے مال کا وارث ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سارا مال برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 2 اگر صرف ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا۔ نمبر 3 اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ نمبر 4 اگر بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی تو ہر بھائی کو بہن سے 2 گنا ملے گا۔ دوسرا حصہ۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی 82 آیات میں 5 اہم باتیں یہ ہیں: ایفائے عہد، 4 حرام چیزیں، طہارت کے مسائل، قصہ حابیل و قابیل، یہود و نصارہ کی مذمت۔ نمبر 1 ایفائے عہد۔ ہر عہد پورا کرو، خواہ وہ رب کے ساتھ کیا گیا ہو یا انسانوں کے ساتھ۔ نمبر 2 4 حرام چیزیں۔ 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ نمبر 3 طہارت کے مسائل۔ وضو کے فرائض نیز غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے گئے۔ نمبر 4 قصہ حابیل و قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس ضمن میں قتل اور چوری کے احکامات مذکور ہوئے ہیں۔ نمبر 5 یہود و نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ ان کی طرف سے جو سرکشی کے واقعات ہوئے ہیں ان پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔